اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاسٹ ہم نے کیا تھا امام سوسی کے لیے آیت نمبر 104 تک سورۃ الاعراف. اب نیکسٹ انشاءاللہ ہم نے اسٹارٹ کرنا ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 105 سے امام سوسی کے لیے. حقیق علی اللہ دونوں جگہوں پہ مد منفصل قصر. قصر. ویری گڈ. اقول علی اللہ الا الحق. پھر ہے قد جئتکم، دال کا جیم میں ادغام لگا لیں سوسی کے لیے، اور حمزہ ساکن ہے تو سوسی کا عین کلمہ ہے. ہاں یا کلمہ جیم یا حمزہ ہوتا ابدال. ہے. ہاں کیا ہے جیم یا حمزہ تو لام کلمہ ہو گیا ہے. صحیح لام کلمہ. سو جئتکم کیسے پڑھیں گے؟ قد جئتکم کیسے؟ قد جئتکم. شاباش. ببینۃ من ربکم فارسل معی، یا کو پڑھیں گے معی، ٹھیک ہے، فارسل معی. ٹھیک. لگا لیا. جی. پھر بنی پہ مد منفصل قصر. قصر، اور اسرائیل مد متصل مد متصل توسط. توسط. قال ان كنت جئت، اگین حمزہ ساکنہ، فعل کے فا کلمے میں اور لام کلمے میں. ہاں لام کلمہ میں بس حمزہ ساکنہ ابدال. آپ لوگ نا سوسی کے لیے بس شارٹ کٹ کریں کہ حمزہ ساکنہ ابدال، حمزہ ساکنہ ابدال. کہیں کو مستثنا آئے گا نا حمزہ تو پھر ہم وہ تھا. اشعار کے تھرو نکال لیں گے. تو نشأ ست وعشرین شاء وما يهيئ وننسأها ينبأ كملا وهيئ وأنبئهم ونبئ بأربعين وأرجع معا واقرأ ثلاثا فحصلا. اور اس کے علاوہ ہم نے 4 کلمات یاد کیے ہیں، تؤوی، رئین، مؤصدہ اور بارئکم. ٹھیک ہے، بارئکم ہماری روایت میں وہ بارئکم ہے، سورہ بقرہ میں آیا تھا، اور امام ابو عمر کے لیے وہ روایت ہے بارئکم. ٹھیک ہے. ٹھیک. سو جیتا پہ ابدال بھی آیت فأتی پہ ابدال. حمزہ ابدال، ساکنہ ابدال. بس حمزہ ساکنہ ابدال. فا عین لام کی وہ ہم ڈفرینشیٹ ہی نہیں کرتے اس میں، کیونکہ اس میں تو کوئی قید نہیں ہے نا کہ فا کلمہ میں ہو یا عین کلمہ میں ہو یا لام کلمہ میں ہو، ہے نا. صحیح صحیح. ورشیلہ ہم نے قید لگا لی تھی کہ اچھا صرف فعل کا فا کلمہ ساکنہ ہوگا تبھی ہم نے حمزہ ساکنہ ہوگا تبھی ابدال کرنا ہے، ورنہ نہیں کرنا. لیکن سوسی کے لیے ایسی کوئی قید نہیں ہے، چاہے فعل کا فا کلمہ ہو، چاہے عین ہو، چاہے لام ہو، امام سوسی نے ابدال کرنا ہے. ابدال کر لینا. گننے چنے ان کے یہ جو کلمات تھے جہاں پہ انہوں نے ابدال نہیں کرنا. نہیں کرنا. چلیں جی. فأت بها ان یعنی فات بها ان مد منفصل قصر. قصر. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء. مد متصل توسط. هم. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. حمزة ساكنة ابدال. ابدال. نیکسٹ ہے قالوا أرجه، اس مد کو پڑھنا منفصل ہے. قصر. ہاں ایک تو مد منفصل قصر ہے بالکل. دوسرا ارجہ کو یہ پڑھیں گے ارجی ہو. ٹھیک ہے، ارجی ہو. ٹھیک ہے، کیسے؟ ارجی ہو. جی حمزہ کی آواز آئے گی. جی جی، حمزہ را پہ جیم، حمزہ اور ہا پہ پیش، ایسے. اور جی ہو. ہاں بغیر سلا کے. ٹھیک ہے، ارجی ہو. قالوا أرجئه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. کلیئر ہے ادھر ارجئه کی؟ جی جی جی. پھر یأتو کا حمزہ ساکنہ ابدال. ابدال. بكل ساحر عليم، سوري، بكل ساحر عليم وجاء. مد متصل توسط. ہم. پھر ہے فرعون قالوا ان، ایک تو مد منفصل ہے. منفصل دوسرا قصر. ہاں دوسرا ان کو امام ابو عمر پڑھیں گے ان، پہلا حمزہ مفتوح دوسرا حمزہ مکسور ان. اب مجھے بتائیں جب پہلا حمزہ مفتوح ہو دوسرا حمزہ مکسور ہو فی کلمہ میں تو کیا کرتے ہوتے ہیں ابو عمر؟ تسهيل مع الإدخال. تسہیل مع الادخال. ٹھیک ہے. سو صحیح صحیح صحیح. ایسے پڑھیں گے وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. ٹھیک ہے، کلیئر ہے. Repeat. جی
جی بس یہ قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى موسى تقلیل تقلیل. تقريل پھر تقلیل. موسى پہ مد منفصل اما پہ مد منفصل پھر آگے وہ اما پہ مد منفصل سب پہ ان بے کسرہ مد منفصل قصر ان نكون نحن دونوں ایک جیسے آ رہے جی. جی جی. ہیں پکڑ کے ادغام کبیر. ادغام. ٹھیک ہے آپ لوگوں نے نا ایک جیسے حروف متحرک ساتھ ساتھ ڈھونڈنے جو ادغام کبیر ہے وہ مثلین بھی ہوتا ہے اور متقاربین بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے ادغام کبیر جو ہے وہ مثلین بھی ہوتا ہے متقاربین بھی ہوتے ہیں. متقاربین. متقاربین بھی ہوتا ہے اسی طرح فی کلمہ بھی ہوتا ہے فی کلمتین بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے فی کلمہ بھی ہوتا ہے فی کلمتین فی بھی ہوتا ہے. فی کلمتین بھی. کلمتین بھی ہوتا ہے یعنی کیا بات کی ہم نے جو ادغام کبیر ہے امام سوسی کے لیے چلیں شروع سے ساری کہانی بتاتی ہوں سب سے پہلے آ جاتا ہے ادغام کبیر ادغام کا بیسک مطلب ہوتا ہے داخل کر دینا مرج کر دینا ایک حرف کو دوسرے حرف میں اس طرح داخل کرنا کہ وہ مشدد ادا ہو ٹھیک ہے ایک حرف کو دوسرے حرف میں کس طرح داخل کرنا کہ وہ کیسے ادا ہو مشدد ادا. مشدد ادا ہو اب جو پہلا حرف ہوتا ہے جس کو داخل کیا جاتا ہے وہ کہلاتا ہے مدغم ٹھیک ہے پہلا حرف جس کو داخل کیا جائے وہ کیا کہلاتا ہے مدغم. مدغم اور دوسرا حرف جس میں داخل کیا جائے ٹھیک ہے دوسرا حرف جس میں داخل کیا جائے. جس میں داخل کیا جائے وہ کہلاتا ہے مدغم فیہ ٹھیک ہے جس میں داخل کیا جائے وہ کیا کہلاتا ہے مدغم فی. مدغم کی. مدغم فیہ کہلاتا ہے ٹھیک ہے سو ادغام کرتے ہوئے دو حروف انوالو ہوتے ہیں پہلا کہلاتا ہے مدغم دوسرا کہلاتا ہے مدغم فیہ اتنی بات کلیئر ہے جی جی. اچھا اب ادغام نا دو طرح کا ہوتا ہے مدغم کے اعتبار سے ٹھیک ہے مدغم کے اعتبار سے ادغام کتنی طرح کا ہوتا ہے دو طرح دو کا. طرح. دو طرح کا اگر مدغم ساکن ہوگا ٹھیک ہے اگر مدغم ساکن ہوگا. ساکن ہو ساکن ہوگا تو وہ ادغام کہلاتا ہے ادغام صغیر ٹھیک ہے جیسے آپ عموماً دیکھتے ہیں حفظ کے لیے ہم ادغام کر رہے ہوتے ہیں یا جیسے نون ساکن یا تنوین کے بعد ہم کہتے ہیں حروف یرملون آئے تو ادغام ہوگا کہتے ہیں جی. ہاں تو اس طرح کے جتنے بھی ادغام ہیں جو ساکن حرف جس میں مدغم ساکن ہوتا ہے وہ کون سا ادغام کہلاتا ہے صغیر. ادغام صغیر اور کہیں پہ اگر مدغم متحرک ہو ٹھیک ہے اگر مدغم کیسا ہو متحرک ہو. متحرک ہو ٹھیک ہے سو اگر مدغم متحرک ہوگا تو وہ ادغام کہلاتا ہے ادغام کبیر ٹھیک ہے مدغم متحرک ہو تو کیا کہلاتا ہے ادغام کبیر. ادغام کبیر اور اگر ساکن ہو تو ادغام صغیر. تو اگر کہیں کوئی ادغام صغیر بولے ادغام کبیر بولے اب ڈفرنس سمجھ آ جائے گا آپ لوگوں کو جی بجی. جی ان کے ساتھ ایک ایک مثال اگر بتا دیں. ہاں جیسے اگر ساکن دیکھیں ہم بولیں اگر قد تبینہ اب دیکھیں قد تبینہ اب دیکھیں دال کا اگر ہم تا میں ادغام کریں تو اب دیکھیں دال کیسا ہے ساکن. ساکن ہے. ساکن ہے اب ہم نے جب دال کو تا میں داخل کیا قد تبینہ بڑا ہم حفظ کے لیے کرتے ہوتے ہیں سو کون سا ادغام ہو جائے گا ادغام میں صغیر. صغیر ہو جائے گا کیوں صغیر ہو جائے گا کیونکہ مدغم کیسا ہے ساکن. ساکن ہے. ٹھیک ہے ادغام بجی کبیر جو کی پھر ہم نے جی جی آیت نمبر 105 میں کیا قد جئتکم یہ بھی ادغام صغیر میں آئے گا. کون سا کلمہ 105 آیت میں ہم نے پڑھا ابھی. جی جی بالکل یہ بھی ادغام صغیر ہے ٹھیک ہے جب مدغم ساکن ہے تو مدغم کو مدغم فی میں داخل کرنا ہے ادغام صغیر ہے ٹھیک ہے سو قد جئتکم یہاں پہ دال کا جی میں ہو رہا ہے تو یہ کون سا ادغام ہو جائے گا ادغام میں صغیر. صغیر ہو جائے ٹھیک ہے چاہے ہم حفظ کے لیے کریں چاہے کسی کے لیے بھی کریں اب جیسے ہم نے دیکھیں اللہ پہ بھی تو ادغام ہو رہا ہے نا حفظ کے لیے ہم نے کیا ہے نا جی. اسی طرح میرے ربکم میں بھی تو دیکھیں نون کا را میں ادغام ہو رہا ہے نا جی. ٹھیک ہے سو یہ جہاں پہ بھی مدغم ساکن ہوگا اور ساکن مدغم کا ہم مدغم فی میں ادغام کریں گے وہ کون سا ادغام ہوگا بچوں صغیر ادغام صغیر. ادغام صغیر اور اگر مدغم متحرک ہوگا تو ہم کون سا ادغام کریں گے اس کو کیا کہیں گے ادغام کبیر. ادغام کبیر امام حفظ کے لیے بھی ہم کرتے ہیں ادغام کبیر وہ گنے چنے 5 کلمات تو ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ القول السدید کھولیں گے وہ 5 کلمات آپ کو مل جائیں گے
تأمنا کلمہ ہے، اتحاجونی ہے، ٹھیک ہے، تأمنون تو میں نے بول دیا ہے، مکنی کلمہ، ٹھیک ہے، اس طرح کچھ 5 کلمات ہیں گنے چنے جس پہ امام صاحب اس کے لیے ادغام کبیر ہوتا ہے۔ نعم ہاں جی، نعمہ کلمہ، تأمرونی بھی ہے۔ تأمرون نعمہ ہے، ہاں نعمہ ہے، نعمہ پہ ادغام ہوا جی باجی، ہے۔ ساتھ نعمہ بھی، نعم اور ماں، نعمہ۔ چلے، سو ادغام کبیر امام حفص کے لیے بھی ہے، گنے چنے 5 کلمات ہیں، اور زیادہ تر یہ جو باب ہے ادغام کبیر کا مختص، یہ امام سوسی کے لیے مختص ہے، ٹھیک ہے، ادغام کبیر کا باب کس کے لیے مختص ہے؟ امام سوسی کے لیے امام سوسی کے لیے مختص ہے۔ اب جیسے یہاں پہ دیکھیں، نکون نحنو، دو نون ایک جیسے آ رہے ہیں، جی پکڑ کے ادغام کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اوکے اچھا، اسی طرح آپ لوگوں نے حفظ کے پڑھے ہوں گے کہ اچھا کچھ حروف ہوتے ہیں جہاں پہ ادغام ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ادغام صغیر کے جی حروف یاد کیے ہیں آپ لوگوں نے حفظ کے؟ جیسے فائی وکلم جی تہذیب نظیر ہے، پھر اسی طرح متجانسین میں بھی کچھ حروف ہیں، تا کا دال میں، دال کا تا میں، تا کا تو میں، تو کا تا میں ہے، تا کا دال میں، دال کا واو میں ہے، با کا میم میں، پھر اسی طرح متقاربین کے بھی کچھ حروف ہیں، نون کا حروف یرملو میں ہے، پھر اسی طرح قوف کا کاف میں ہے، اور لام کا رو میں ہے، یاد کیے میں؟ نہیں جی جی باجی، وہ تھوڑی بہت الحمدللہ۔ یاد ہے، کچھ یاد ہے کچھ ہاں، جنہوں بھول نے گئے۔ یاد کیا میں ویل اینڈ گڈ، جنہوں نے نہیں یاد کیا میں یاد کر لیں، کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے یاد کرنا۔ ہاں نے بس یاد تھے لیکن ان دنوں نا تو وہ نہیں ہو رہا، اس کا کوئی الگ سے کوئی لیکچر ہو کہیں سے تو بتا دیں تاکہ ہم لے لیں ہاں، وہ ایکسٹرا میں نے آپ کلاس۔ لوگوں کو بتایا تھا نا، میرے چینل پہ وزٹ کریں، وہاں پہ میں نے القول السدید میں بھی اس کو ریکارڈ کیا ہوا ہے، دوسرا الگ سے جو میرے 1 منتھ کے لیکچرز تھے نا اس میں بھی میں نے ریکارڈ کیے ہوئے ہیں سارے، تو کہیں سے بھی سنیں اگر گے آپ یاد ہو لنک جائے گا شیئر انشاءاللہ۔ کریں گی نا تو ہماری بھی سہولت ہوگی۔ ہوں، اگر آپ لنک شیئر کریں گی یا اس طرح کی کوئی تو چلے میں شیئر کر دیتی ہوں، ورنہ آسانی ہوگی۔ ایکسپلور کرنا سیکھیں انشاءاللہ، اگر ایکسپلور کریں گے نا تو ایسا ہوگا کہ چیزیں خود فائنڈ آؤٹ کرنا آ جائیں گی آپ لوگوں کو۔ میں ایسا کرتی ہوں، اپنے چینل کا لنک شیئر کرتی ہوں، ڈھونڈنے کی کوشش کریں، اور نہ ملا تو میں بھیج دوں گی، صحیح، ٹھک ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ، ہاں، ٹھیک اس تاکہ ویکینڈ ایکسپلور تو پھر کرنے ہم کی آپ لوگوں کو اس پہ عادت ہے کام نا، کر دیتے ہیں نا۔ ورنہ تو آپ لوگ ہمیشہ پریشان بیٹھے ہوں گے کہ فلانا لیکچر مل جائے، فلانا لیکچر مل جائے، اس کو ایکسپلور کریں گے تو پتہ لگ جائے گا اچھا کہاں پہ کون سی چیز اویلیبل ہے نا۔ یہ میں نے جی لنک شیئر کیا، یہ میں نے نا چینل کا لنک شیئر کیا ہے، ڈھونڈنا آپ لوگوں کو پڑے گا، یہ آپ لوگوں کے لیے میں کر رہی جی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ڈھونڈنا آ جائے، ٹھیک ہے۔ جی جی ہاں دیکھیے گا، میں نے نا چیزیں کوشش کی اپنی طرف سے بڑی اس میں ہوں ارینج ہوں، میں نے پلے لسٹ بنائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، ان پلے لسٹ کو جا کے دیکھیے گا اچھا کون کون سی پلے لسٹ میں نے ڈالی ہوئی ہے، کون کون سی نہیں ڈالی ہوئی، ٹھیک ہے، اور کون سی پلے لسٹ میں کیا کیا چیزیں ہیں، تو آپ لوگوں کو پتہ لگ جائے گا اچھا کیا کیا میں نے اپلوڈ کیا ہوا ہے، صحیح، جی بھائی انشاءاللہ ہاں اس ٹھیک ہے، ویکینڈ پہ کر لیتے ہیں۔ ہوں ٹھیک ہے، سو اگر مدغم متحرک ہوگا تو ادغام کبیر ہوگا، اور امام سوسی کے لیے کون سا ادغام مختص ہے؟ ادغام ہے کبھی یعنی کبھی ادغام کبیر مختصر ہے کہ خاص کہیں گے، ٹھیک ہے، سو ان کے لیے ادغام کبیر خاص ہے۔ کیسے کریں گے؟ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، کیا سکھایا تھا میں نے ادغام کے سٹیپس؟ مدغم کو ڈراپ کر دیں، مدغم فی پہ تشدید ڈال دیں، اور مدغم سے پہلے والے حرف کو ڈائریکٹ مدغم فی سے ملا دیں، کیسے ادا بنے گی؟ نکون نكون نكون نحن ہاں، الملقين۔ شاباش، نکون نحن الملقین، اتنی بات کلیئر ہے؟ جی جی اچھا، ابھی ایک جی چیز اگر آپ لوگ نوٹ کریں، نکون نحن، یہاں پہ حرف مد کے بعد ہم نے ادغام کیا ہے، ایسا ہے، جی جی ٹھیک ہے، سم ٹائم حرف مد کے بعد ادغام آ رہا ہوتا ہے، سم ٹائم حرف لین کے بعد ادغام آ رہا ہوتا ہے، اور سم ٹائم کسی اور حرف کے بعد ادغام آ رہا ہوتا ہے، تو اگر ادغام سے پہلے حروف مدہ آ رہے ہوں یا حروف لین آ رہے ہو تو ان کو آپ نے ایسے ٹریٹ کرنا ہے جیسے مد عارض، صحیح ٹھیک ہے، اس کو کہتے بھی مد عارض ادغامی ہے، ٹھیک ہے، کون سی مد؟ مد عارض ادغامی، مدد آتی ہے کام ٹھیک ہے، یعنی وہ مد عارض جو کس کی وجہ سے بن رہی ہے؟ ادغام کی وجہ سے کام کی ادغام وجہ سے کی بن وجہ سے۔ اب یہ جو مد عارض ادغامی ہوتی ہے نا، اس میں ہم سوسی کے لیے قصر بھی کر سکتے ہیں، توسط بھی کر سکتے ہیں، طول بھی کر سکتے ہیں، ہماری اپنی چوائس ہے، ٹھیک ہے،
कोई भी एक चूज करेंगे मर्जी है, जो उनसे चूज कर लें, या जो मदारिस तीनों में वजू चूज किए पढ़ेंगे? हुए वही चूज कर लें। ठीक है, सो मदारिस इदगामी में आप कसर भी कर सकते हैं, तवसुत भी कर सकते हैं, और फूल भी कर सकते हैं। तूल भी कर सकते हैं। ठीक है, ये इनके लिए इदगाम आम होता है, यानी आम इदगाम है, हर जगह कर लेते होते हैं ना सूसी। कुछ इमामों के लिए होता है इदगाम खास, जैसे आप पढ़ेंगे इमाम रुवैस के लिए समटाइम इदगाम खास आ जाता है, इमाम हमजा के लिए समटाइम इदगाम खास आ जाता है। तो अगर किसी के लिए इदगाम खास हो ना, यानी अलग से वो कहीं पे किसी एक एक जगह पे कर रहे हो, तो वो फिर सिर्फ तूल के साथ करते होते हैं इदगाम खास। ठीक है, मैंने क्या बात बोली कि सूसी के लिए आप कसर के साथ भी कर सकते हैं, तवसुत के साथ भी कर सकते हैं, तूल के साथ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर जी, किसी और फिर के लिए हम वो करेंगे आम तो कर। उनके लिए वो इदगाम खास कहलाएगा, क्योंकि वो हर जगह तो नहीं करते होते ना इदगाम कबीर। जी, फिर वो तूल के तो साथ करेंगे। हाँ, तो वो तूल के साथ इदगाम कबीर करेंगे। समझ आई है इस चीज की? जी बाजी। जी। बाकियों को आई है? जी बाजी। जी बाजी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। चले। सनकून नहनुल मुल्कियन क़ाल अलक़ू फलम्मा अलक़ू सहरू अयुन अन्नास, दोनों जगहों पे मद मुनफसिल। कसर। कसर। कसर अयुन अन्नास फसरहुम वजाऊ। मुत्तसिल तवसत। फिर तवसुत। वअवहैना इला मूसा, दोनों जगहों पे मुनफसिल। कसर कसर। कसर और मूसा पे कसर। तकलील। 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 फ़इज़ा हिय तलक़फ़ु को पढ़ेंगे फ़इज़ा हिय तलक़फ़ु। ठीक है, लाम पे जबर डाल दें और कॉफ पे तशदीद। तलक़फ़ु, डाल दिया। जी। फिर याफिकून पे हमजा साकिना इब्दाल। इब्दाल। फवक़अ अल-हक़्क़ु वबतला मा कानू यअमलून फग़ुलिबू हुनालिका वन्क़लबू साग़िरीन वअल्क़िय अस्सहरतु साजिदीन। अब ता का सीन में इदगाम हो जाएगा, कैसे करेंगे? सहारस साजिदीन। हाँ जी, ठीक है, ता का सीन में इदगाम कैसे हो जाएगा? सबसे पहले मुदगम को ड्रॉप कर दें, यानी ता ड्रॉप हो गया। अब मुदगम से पहले वाले हर्फ को डायरेक्ट मुदगम फी से तशदीद के साथ मिला दे तो कैसे बनेगा? अस्सहरत साजिदीन। बाजी यहाँ पे इदगाम क्यों होगा? आसूसी के लिए ना इदगाम के हुरूफ हैं। ठीक है, यानी अच्छा। थोड़ा सा हल्का सा माइंड में बना के दिखाती हूँ तो थोड़ा समझ में आएगा। जो सूसी के लिए इदगाम कबीर है ना, वो दो तरह का होगा। ठीक है, सूसी के लिए जो इदगाम कबीर है वो कितनी तरह का होगा? दो तरह से। दो तरह का। फी कलमा और फी कलमतैन, जैसे हमज़तैन था ना, जी। इसी तरह इदगाम कबीर क्या है? फी कलमा है और कलिमतैन। बाकी भी बोल कलमतैन की दिया। हाँ कलिमतैन। शाबाश। फी कलमा है और फी कलिमतैन है। अब फी कलमा में भी आगे दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है कि इदगाम कबीर जो फी कलमा है वो मिसलाइन भी हो सकता है। मिसलाइन का क्या मतलब है? एक जैसे हरूफ का। ठीक है, मिसलाइन का क्या मतलब है? एक जैसे हरूफ। एक जैसे हरूफ का। और वो मुतकारिबैन भी हो सकता है, यानी उनके मखारिज अलग अलग भी हो सकते हैं, करीबुल मखरज भी हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा मैंने मुतजानिसैन नहीं बोला है ना। जी। उमूमन ना जो हमारे असलाफ थे ना, उन्होंने इदगाम को दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ था। एक उन्होंने मिसलाइन में डिवाइड किया हुआ था, एक मुतकारिबीन में डिवाइड किया हुआ था। ये तो मुतजानिसैन की टर्म बाद में आई है, मुतअखिरीन की टर्म है। सही है, क्योंकि जो हकीकी बात है ना वो ये है कि हर हर्फ का अलग ही मखरज है। आप देखिए, हम कहते हैं हमजा हा अक्सर हल्क से अदा होते हैं, लेकिन क्या एग्जैक्ट सेम पॉइंट से अदा होते हैं वो दोनों? नहीं। हाँ, थोड़ा अलग अलग आ जाता है। देखिए आ आपको खुद प्रोनाउंस करते हुए पता लगेगा, अच्छा डिफरेंट है इनका मखरज। है अक्सर हल्क, लेकिन अक्सर हल्क के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स है। इसी तरह अगर मैं बोलूँ जी। आइन और हा, हैं तो दोनों वसतुल हल्क से, क्या एग्जैक्ट सेम पॉइंट से अदा होते हैं वसतुल हल्क के? नहीं। नहीं। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि हर हर्फ का अलग अलग मखरज है। अगर 29 हरूफ है तो 29 ही मखारिज है। जी। ठीक है, सो कह एक राय सकते ये हैं। भी पाई जाती नहीं। है मखारिज की दुनिया में। ठीक है, कि अगर 29 हरूफ है तो मखारिज भी कितने हैं?
29. 29 ہے، اسی لیے تو ہر حرف کی الگ ساؤنڈ ہے. ٹھیک ہے، جو ہم کہتے ہیں صفات الگ ہیں، صفات کیسے جی الگ ہوئی؟ جب پوائنٹ الگ ہوا تبھی تو صفات الگ ہوئی ہے نا. ورنہ اگر ایگزیکٹ ہی سب کا ایک ہی پوائنٹ ہو نکلنے کا تو کیا سیم ساؤنڈ نہیں ہو جائے گی؟ جی ہوں، یہ بات کچھ ڈائجسٹ ہو گیا؟ جی جی ہوں، ٹھیک ہے. سو ادغام کبیر فی کلمہ دو طرح کا ہوگا، یا مثلین ہوگا یا متقاربین. متقاربین ہوگا. مثلین صرف دو کلمات میں ہے ادغام کبیر فی کلمہ. ٹھیک ہے، ادغام کبیر مثلین فی کلمہ صرف دو کلمات پہ ہوتا ہے امام سوسی کے لیے. ادغام کبیر مثلین فی کلمہ صرف کتنی جگہوں پر ہوتا ہے امام سوسی کے لیے؟ 2 جگہوں پر. دو جگہوں پہ. ایک ہے مناسککم اور دوسرا ہے ما سلککم. مناسککم اور ما ما سلککم. سلککم. ما سلککم. اس کے علاوہ اگر آپ کو کہیں پہ بھی دو ایک جیسے حروف ایک کلمہ میں نظر آئیں گے، آپ نے اس میں امام سوسی کا ادغام نہیں کریں گے. نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ سوسی کے لیے ادغام کبیر مثلین فی کلمہ صرف کن دو کلمات پہ ہے؟ ما سلککم اور مناسککم. ہاں، مناسککم سلککم. کچھ ڈائجسٹ ہوئی اتنی بات؟ جی باجی. باقیوں کو؟ جی باجی. جی باجی الحمدللہ. ہوں. اور متقاربین نا صرف قوف کا کاف میں ادغام ہوتا ہے، وہ بھی شرط کے ساتھ ہے. اب میں زیادہ شرائط میں جاؤں گی تو آپ پریشان ہو جائیں گے، نہیں ہوں گے تو بتا دیتی ہوں. بتا دو شرط کہ قوف کا کاف میں کب ادغام ہوگا. جی باجی. جی بتا جی دیں، باجی بتا دو، مثال آ سے گیا بہت تو آ زیادہ گیا، سمجھ نہیں آتا تو ہے. ہاں، کہ قوف سے پہلے متحرک حرف ہوگا اور کاف کے بعد میم جمع ہوگا. جیسے دیکھیں خلقکم. اب دیکھیں خلقکم میں قوف کا کاف میں ادغام ہو جائے گا. کیوں ہو جائے گا؟ کیونکہ قوف سے پہلے کیا متحرک حرف ہے؟ لام. جی جی اور کاف کے بعد کیا میم جمع آ رہا جی جی ہے، لہٰذا ان کا ادغام ہو جائے گا. جی. بچے ایک دفعہ پھر ریپیٹ کریں گے. کہ ہم نے کہا کہ ادغام کبیر سوسی کے لیے یا فی کلمہ ہوگا یا فی کلمتین ہوگا. اتنی بات ڈائجسٹ ہے. جی پھر ہم نے کہا جو فی جی کلمہ ہے وہ دو طرح کا ہوگا، یا تو مثلین ہوگا یا متقاربین ہوگا. یہ بات بھی سمجھ آئی ہے؟ بالکل. اب جو مثلین ہے وہ صرف دو کلمات پہ ہوگا، مناسککم اور ما سلککم. باقی پورے قرآن میں آپ کو جہاں پہ بھی ایک جیسے حروف متحرک نظر آئیں گے آپ ان کا ادغام نہیں کریں گے. یہ بھی کلیئر ہے؟ جی جی باجی. پھر آیا متقاربین. کہتا ہے متقاربین میں ہر متقارب حرف کا آپس میں ادغام نہیں کرتے امام سوسی، صرف قوف کا کاف میں ادغام کرتے ہیں. صرف خوف کا خوف کا کاف. قوف کا کاف میں کرتے ہیں، وہ بھی شرط کے ساتھ کہ قوف سے پہلے متحرک حرف ہونا چاہیے اور کاف کے بعد میم جمع ہونا چاہیے. قوف کا کاف میں ادغام کی کیا شرط لگائی؟ خوف سے پہلے متحرک حرف اور کاف کے بعد میم جمع. شاباش. ہاں جی نیزا سمجھ آئیے؟ جی باجی. ہاں، جیسے ہم نے لے لیا خلقکم. اب دیکھیں خلقکم میں قوف سے پہلے متحرک حرف تھا اور کاف کے بعد میم جمع. میم کریں. ہم پھر فی کلمتین جو ہے وہ بھی پھر دو طرح کا ہو جائے گا. کون کون سا؟ مثلین اور متقاربین. ہاں جی، مثلین اور مثلین متقاربین. اب متقاربین. جہاں پہ بھی آپ کو دو مثلین مل جائیں آپ نے ان کا آپس میں فی کلمتین ادغام کر لینا ہے. جہاں پہ بھی آپ کو مثلین فی کلمتین مل جائے آپ نے ان کا ادغام کر دینا. ادغام کر کام لینا. کریں. یہاں پہ بھی شرط آ جاتی ہے لیکن وہ پھر آپ لوگوں کے لیول سے ٹو مچ ہائی ہو جائے گا، وہ بھی نہیں کریں. ٹھیک ہے، سغرا میں جائیں گے تو کر لیں گے. اور متقاربین کی لمبی لسٹ ہے حروف کی. ٹھیک ہے، جیسے اب دیکھیں السحرۃ ساجدین، تا کا جو ہے نا ادغام ہوتا ہے 10 حروف میں متقاربین. ٹھیک ہے، تا کا کتنے متقاربین حروف میں ادغام ہوتا ہے؟ 10 میں. بس. 10 حروف میں.
ٹھیک ہے، اور ایک تا کا تا میں بھی ہوتا ہے، تو کل 11 حروف ہیں. لیکن انشاءاللہ آپ جا کے نا ساری ڈیٹیل سغرا میں پڑھیں گے. انشاءاللہ. ابھی اتنی کہانی بس ہلکی سی ذہن میں تھوڑی سی شاور کر لیں کہ تھوڑا سی ذہن سازی ہو جائے. ہے بہت آسان، یاد ہو جاتا ہے سارا کچھ. ٹھیک ہے، سو ابھی بس اتنا کر لیں کہ اچھا ہلکی سی ذہن سازی ہو جائے. جتنی میں نے کہانی لکھوا دی اس کو 2-3 دفعہ ریوائز کریں تاکہ اتنی کہانی یاد ہو جائے، تاکہ جب آپ آگے آپ سغرا میں جائیں تو اتنا آپ کو آتا ہو، آپ نیکسٹ اسٹیپ یاد کرنے پہ آ جائیں. صحیح ہے؟ صحیح. جی ہاں. ٹھیک ہے. انشاءاللہ. سو جیسے امام حفظ کے لیے ادغام کے کچھ حروف ہیں، اسی طرح سوسی کے لیے بھی ادغام کے کچھ حروف ہیں. ادغام کبیر کے جیسے ہم نے ادغام صغیر بھی دیکھ رہے ہیں نا، دال کا جیم میں ادغام ہو رہا ہے، دال کا فلانے فلانے حرف میں ادغام ہو رہا ہے. اسی طرح سوسی کے لیے ادغام کبیر کے بھی کیا ہے کچھ حروف ہے. حروف ہیں. حروف ہے. ان میں سے ایک تا کا سین میں بھی ادغام ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تا کا. تین میں بھی ہو سین جاتی. کام ہاں. ہو جاتا ہے. تو السحرة الساجدين کیسے؟ السحرة الساجدين. کلیئر ہے؟ کچھ ہلکا پھلکا ڈائجسٹ ہوا؟ جی. ہم. جی جی الحمدللہ. آپ کو پتہ ہے علم کا مزہ تب آتا ہے جب ایک سٹیپ نا آپ تھوڑا یاد کر لیں، پھر اگلا سٹیپ سیکھنے میں مزہ آتا ہے، پھر اس سے اگلا سٹیپ سیکھنے میں مزہ آتا ہے. لیکن اگر آپ نے پہلا سٹیپ ہی نہ یاد کیا، پہلا سٹیپ ہی نہ سمجھا، تو پھر آپ کو وہ علم بوجھ لگنے لگے گا. ٹھیک ہے، سو بوجھ کبھی بھی نہ بنائیے گا خود پہ. جس کا حفظ پختہ نہیں ہے وہ حفظ کو بھی پختہ کرے، ساتھ ساتھ میرے لیکچرز لیں، سارے کے سارے قواعد پختہ کریں. حفظ کی قواعد پختہ ہوں گی تو آپ کو دیگر قواعد یاد کرنے میں آسانی ہوگی. پھر جو قواعد بیسک لیول کے بھی میں آپ کو سکھا رہا ہوں وہ بیبیز والے قواعد ہیں قرات کے لیے، وہ ایٹ لیسٹ یاد کر لیں تاکہ جب سغرا میں جائیں تو نیکسٹ اسٹیپ ہو، پتہ لگے اسی اسٹیپ پہ نہ اٹکے میں ہو. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو ہمیشہ آگے بڑھانے والوں میں سے بنائیے گا. وہ کیا ہے، لیکن میں نے کیا کہا تھا کہ خواہ آلود ہے اس بندے کے ہاتھ جس کا اگلا دن پچھلے دن سے بہتر نہ ہو. کچھ ایسے ہی ہے نا مفہوم. یعنی کیا فائدہ اس جی دن کا جو آپ کا پچھلے دن سے بہتر نہ ہوا آپ کا دن، تو کیا فائدہ اس علم کا جو پچھلے دن سے زیادہ نہ ہوا ہے نا. جی. ہاں، ایون میں کچھ چیزیں میں نے اپنے دور میں یاد کی تھی، اب میں کچھ چیزیں اسٹوڈنٹس کے ساتھ یاد کری ہوں. جو میں نے شعر آپ لوگوں کو کل پرسوں میں نے لکھوایا ہے، تسؤون شأستن وعشرن وما يحيون انسان بعد کملا، اس کا ایک شعر میں نے اپنی زبان طالب علم میں یاد کیا تھا، اور دوسرا شعر میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ یاد کیا ہے. اور کئی چیزیں ایسی ہیں جو میں اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ یاد کرتی ہوں کہ ان کی بھی پختہ ہو جاتی ہیں، مجھے بھی یاد ہو جاتی ہیں. جی. ہر دفعہ کچھ نیا سیکھا کریں، پچھلے والے کو پختہ کر لیا کریں پہلے سے. چلیں آگے چلیں. جی جی. بھائی. جی بالکل. چلیں قالوا آمنا بد منفصل برب العالمین رب موسیٰ پہ تقلید. تکلیف. تخلیل. قال فرعون آمنتم کو یہ پڑھیں گے 2 حمزوں کے ساتھ، اور دوسرے حمزہ میں تسہیل کریں گے آمنتم. ٹھیک ہے، 2 حمزے پڑھیں گے اور دوسرے حمزہ میں تحصیل. تفصیل کریں گے. قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم. اسی طرح نون کا لام میں بھی امام سوسی ادغام کبیر کریں گے. ادغام کبیر کریں گے. نون کا نا 2 حروف میں ادغام ہوتا ہے، نون کا لام میں ہوتا ہے اور نون کا را میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، نون کا صرف کتنے حروف میں ادغام ہوتا ہے؟ دو لام اور حروف. رام. لام اور را میں. ٹھیک ہے. لام اور ان هذا لمکرم، اور نون کا نون میں بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مثلین تو ہر جگہ پہ ہو جائے گا، مثلین ہر جگہ ہر ہوتا جگہ. ہے. ہر جگہ پہ ہو جائے گا. متقاربین کے کچھ حروف ہیں گنے چنے. اچھا، نون کا صرف لام اور را میں ہوگا، نون کا قوف میں نہیں ہو سکتا، نون کا دال میں نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، نون کا اور کسی اور حرف میں نہیں ہو سکتا. سمجھ آئیے اس چیز کی؟ جی. جی بھائی. چلے. ان هذا لمکر مکرتموه في المدينة لتخرجوا منها اهلها مد قصر. منفصل قصر. فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى مد منفصل قصر. منقلبون وما تنقموا منا. ادغام کب. شاباش. ٹھیک مثلین. ہے، 2 ایک جیسے حروف الگ الگ کلمات میں آئے، ہم نے پکڑ کے ادغام کر دیا. سو کیسے کر دیں گے؟ وما تنقم منا. اللہ مبارک. ٹھیک ہے، وما تنقم منا، پھر منا پہ منفصل، الا پہ منفصل. ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا مد متصل توسط. توسط. ربنا افرغ مد منفصل قصر. قصر. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى تقلید. تقلید. تقلیل. شاباش. موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل. دیکھیں اگر ہم نے وقف نہ کیا تو دیکھیں کاف کا قاف میں ادغام ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کیسے جی. کریں گے؟
وآهيتك قالت تقال ہاں کہ قال مدغم یعنی کاف کو ڈراپ کر دیا اور تا کو ڈائریکٹ قاف سے ملا دیں گے. وآلہتک قال. چلے قال سنقتل قاف کے ابناءهم فی کاف میں پڑھے، ونستحيي. جی ہم نے قاف کا کاف میں پڑھا نا، تو یہ وہ ہم نے فی اپوزٹ کلمہ ڈائریکشن میں پڑھا تھا نا، ہے۔ یہ تو کلمہ تعین ہے نا. اوکے 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 ہاں اوکے ٹھیک ہے، فی کلمہ صرف قاف کا کاف میں ہو سکتا ہے اور کسی حرف کا نہیں ہو سکتا متقاربین ادغام. لیکن ہاں فی ہاں کلمتین میں جب ہم آتے ہیں نا تو پھر ہماری جو رینج ہے وہ واسٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اوکے براڈ رینج ہو ٹھیک جاتی ہے ہماری، وہ سطح نظری آ جاتی ہے. ہے۔ ہوں. وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ. اچھی چیز آئی آپ کے ذہن میں، یہ کلیئر ہو گیا. دیکھیں بیٹھے بٹھائے الحمدللہ. ایسے کنفیوژن سے ہوتی ہیں چیزیں یاد ہو جاتی ہیں کہ اچھا وہاں پہ کسر، وہاں پہ فی کلمہ تھا، اب یہاں پہ کون سا ہم نے کیا کاف کا قاف میں في کلمتین کلمت صحیح. ٹھیک ہے، جو فی کلمت صحیح ہے نا، کاف کا قاف میں بھی ہو جاتا ہے، قاف کا کاف میں بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، کاف کا قاف میں اور میرے بھائی متقاربین میں آئے گا نا، جی جی متقاربین فی کلمت صحیح، متقاربین فی في كلمتين. کلمت صحیح. کاف کا قاف میں اور کاف کا قاف قاف ہو یا کا قاف قاف کاف کا کا کاف کاف میں؟ میں. ٹھیک ہے، کاف کا قاف میں، قاف کا کاف میں. اسی طرح میں نے آپ کو بتایا نون کا لام اور رو میں، نون کا لام لام اور را ورا. لام اور رو میں. لیکن شرط ہوتی ہے، شرط یہ ہوتی ہے کہ ما قبل متحرک حرف ہونا ضروری ہے. شرط کیا ہے؟ ما ما قبل 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 متحرک. متحرك متحرک حرف. ہاں، چاہے نون کا لام یا رو میں ادغام کرے ہو، چاہے کاف کا قاف میں، چاہے قاف کا کاف میں ادغام کرے ہو، ما قبل کیا ہونا ضروری ہے؟ متحرك حرف. متحرک متحرک حرف. خیر یہ باتیں یاد نہ کیجیے گا، بس یاد ہو گئی تو ہو گئی، نہیں ہوئی تو کوئی بات نہیں. ان الارض لله يورثها من يشاء. مد متصل توسط من عبادي والعاقبة للمتقين. قالوا اوذينا مد منفصل قصر. ان تأتينا. إبدال. حمزة. حمزة ساكنة ابدال. ما جئتنا. حمزة ساكنة إبدال. حمزة ابدال. ساكنة إبدال. ابدال حمزة ساكنة ابدال. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل. مد مد منفصل قصر. منفصل قصر. القصر فإذا جاءتهم. مد متصل مد توسط. متصل. توسط. وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى. موسى تقليد. تقليد. تقليد تقليل. ألا إنما مد منفصل قصر. منفصل قصر. قصر طائرهم مد متصل توسط. متصل توسط. توسط متصل توسط عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا ما تأتينا. حمزة ساكنة إبدال. إبدال. من آية اللي تسحرنا بها فما نحن لك. میں نے کیا بتایا تھا، نون کا کس کس حرف میں ادغام ہو جاتا ہے؟ لام و را لام اور میں. را میں لام اور رو میں. لیکن شرط کیا تھی؟ لیکن پہلے متحرک ما حرف ہو. قبل ما متحرک قبل متحرک حرف ہونا ساکن ہے. ضروری ہے. اب یہاں پہ ساکن ہے. ادغام نہیں ہوگا. اب یہاں پہ مستثنا کیس آ گیا. ٹھیک ہے، نون کا لام اور نون کا رو میں ادغام کی شرط یہ ما قبل متحرک حرف ہو، رائٹ. جی. جی لیکن نحنو اس سے مستثنا ہے. ٹھیک ہے، لیکن نحنو اس سے مستثنى. مستثنا ہے. اس سے مستثنا. یعنی دیکھیں نحنو میں ما قبل ساکن حرف آ رہا ہے، ادغام نہیں ہونا چاہیے ہمارے رول کے مطابق، ہے نا. جی. جی لیکن چونکہ یہ مستثنا کیسا ہے، لہٰذا نون کا لام اور نون کا یعنی نحنو کے نون کا لام اور رو میں ادغام ہوگا. ہو جائے گا. تو بڑے مزے مزے کی تفصیلیں یاد ہو جاتی ہیں ساری، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا. سو کیسے کریں گے ادغام؟ نخل لگا ہاں کیسے نخل کرتے ہیں؟ ہاں نخل لگا ہاں دیکھیں مدغم کو ڈراپ کر دینا پھر ایزی ہو جائے گا. مدغم کون سا نون ہے؟ ہاں ثم نحنو کا والا نون مدغم ہے نا. جی ہاں اب نخل ذرا جیسے بیچ میں ہاں ساکنہ بھی پڑھیں اور لام مشددہ بھی پڑھیں، کیسے پڑھیں گے؟ نحلك. ہاں نحلك. ٹھیک ہے، نحلک نحلک نخل نحلک. کیسے؟ نخل نحلك. ہاں نحلک. کہ ہاں پہ ہاں کا ساکن بھی واضح کرنا اور آگے لام مشدد بھی. نحلک نحلک. نحلك. ہوں ہوں چلیں سن، یہ ایک تو ہم نے یہاں پہ ادغام کر دیا نحلک بمومنین. ٹھیک ہے، ابدال بھی ہوگا بمومنین پہ. ایک اور چیز بھی ہے،
ایک ہوتا ہے ورڈ اختلاس. پڑھا تھا ہم نے اختلاس، ابھی بیچ میں آیا تھا. جی جی جی. کیا ہوتا ہے کون سا اختلاس؟ میں حرکت نے کیا بتایا تھا؟ حرکت کو کم کرنا. حرکت حرکت کو کو کم کر کے پڑھنا. ہاں کم کر کے یا جلدی سے کر کے پڑھ دینا. چھوٹا کر ٹھیک کے ہے. پڑھنا جلدی. ہاں بعض جگہوں پہ آتا ہے حرکت کو ون، تھرڈ کر کے پڑھنا. نہیں ون ون تھرڈ تھرڈ کر کے ہونا پڑھنا روم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ون تھرڈ کر کے پڑھنا روم اوکے. ہوتا ہے. روم ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے ٹو تھرڈ کر کے پڑھنا، دو تہائی. یعنی زیادہ حصہ پڑھنا ہوتا ہے اس میں اور کم حصہ چھوڑنا ہوتا ہے. دو تہائی زیادہ ہوتا ہے نا، دو حصے. ہاں ٹھیک ہے، یعنی دو حصے آپ نے پڑھنے اور ایک حصہ آپ نے نہیں پڑھنا. اختلاس کو کتنا مختصر کرنا ہوتا ہے حرکت کو؟ دو دو حصے پڑھنا حصے ہوتا پڑھنا. ہے. ہاں دو حصے پڑھنے، ایک حصہ چھوڑ دینا، یعنی دو تہائی. روم سے روم میں اور زیادہ مختصر کر دیتے ہیں، یعنی ایک تہائی کر دیتے ہوتے ہیں. یہ ایک تہائی اور دو تہائی کا سمجھ آیا؟ جی. ہاں یہ دیکھیں، ایک ہے ون تھرڈ اور ایک ہے ٹو تھرڈ. اب میتھمیٹکس میں نا یہ جو ون تھرڈ ہے نا، یہ چھوٹی ویلیو ہے. یہ کہہ رہے ہیں کسی چیز کے تین حصوں میں سے صرف ایک حصہ پڑھیں. ٹھیک ہے، جیسے اگر میں بولوں یہ پوری حرکت ہے اور اس کے یہ تین حصے ہیں، تو اس میں سے صرف یہ والا حصہ پڑھ دینا، باقی دو حصے چھوڑ دینا، روم کہلاتا ہے. سمجھ آئیے؟ ہوں. ہوں. اور ٹو جی تھرڈ کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کے تین حصے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو بھی ہم نے تین حصوں میں لیٹ سپوز ایسے کر کے ڈیوائڈ کر لیا. اب دو حصوں کو پڑھ لینا اور صرف ایک حصے کو چھوڑ دینا، ٹو تھرڈ کہلاتا ہے. سمجھ آئیے یہ ٹو تھرڈ کی؟ جی جی. جی جی. کہ کسی چیز کے ہم نے کیا کیے، تین حصے کیے، جن میں سے برابر تین حصے، جس میں سے ہم نے دو حصے پڑھ لیے اور ایک حصہ چھوڑ دیا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ ٹو تھرڈ. اختلاف. ٹو تھرڈ. سو یہ جو ٹو پڑھنا. تھرڈ ہے نا، یہ کہتے ہیں اختلاس ہے. اور جو ون تھرڈ ہے وہ روم ہے. اختلاس اور روم کے اور بھی فرق ہوتے ہیں، لیکن بس ابھی اتنا ایک فرق یاد کر لیں بہت ہے. تو ذرا رول لکھیں اپنے پاس. جب بھی جب بھی مدغم سے ما قبل، جب بھی مدغم سے ماقبل. مدغم غم سے سے ما قبل صحیح ساکن آئے گا. کیا آئے گا مدغم سے ما قبل؟ صحیح ساکن. صحیح ساکن. تو امام سوسی کے لیے ادغام کے ساتھ ساتھ اختلاس والی وجہ بھی پڑھی جائے گی. کیا سکھایا میں نے؟ جب بھی مدغم سے ما قبل صحیح ساکن آئے گا. ساکن آئے گا تو امام سوسی کے لیے ادغام کے ساتھ ساتھ اختلاس بھی آئے گا. اختلاس والی وجہ بھی پڑی جائے گی. ہاں جی. اب یہ صحیح ساکن کیا ہوتا ہے؟ حروف علت کا پتہ ہے عربی میں؟ الف واو یا. شاباش. ٹھیک ہے، جی عربک میں باجی. تین حروف علت ہیں، الف واو اور یا. ٹھیک ہے، الف جی واو باجی. یا کے علاوہ والے جتنے حروف ہیں نا، وہ حروف صحیحہ کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، الف واو یا کے علاوہ جتنے حروف ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ حروف صحیحہ. حروف صحیحہ. تو صحیح ساکن کون سا ہوگا؟ جو حروف صحیحہ پر آ رہا ہوگا. صحیح ساکن کون سا ہوگا؟ جو حروف حروف صحیحہ سیاح. پر آ گیا. اب الف واو جیسے یا مجھے کے بتائیں، علاوہ. یہاں پہ مدغم ہے نحنو کا نون، اس سے ماقبل جی. ہا آ رہا ہے. اب ہا صحیح ساکن ہے صحیح ساکن. یا حروف علت میں سے؟ صحیح صحیح ساکن ساکن. ہے. صحیح ساکن ہے. لہٰذا یہاں پہ ادغام کے ساتھ ساتھ دوسری ہم کون سی وجہ پڑھیں گے؟ اختلاس. شاباش. اختلاف. ایسے کریں گے. وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ. ادغام پھر اختلاس، فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ. کلیئر ہے؟ جی. اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک. آئی عموماً سمجھ جو میں. یہ ہم اختلاس کرتے ہیں نا، یہ ہماری نارمل روٹین کی تجوید کی غلطی ہوتی ہے. ہم پڑھتے ہیں جلدی جلدی میں نا، اختلاس کر دیتے ہیں، پوری حرکت نہیں پڑھ رہے ہوتے. تو جبکہ اختلاس کو نہیں کرنا چاہیے، حرکت کو پورا پڑھنا چاہیے جلدی جلدی میں بھی.
سو کیسے نحن لک، نحن لک، جیسے جلدی سے نون کو پڑھ دیا، نحن لک. ٹھیک ہے، کلیئر ہوا، سمجھ آئیے؟ جی جی بھائی. چلے بس اس جی پیج کو بھائی کلیئر مکمل کرتے ہیں الحمدللہ. جلدی سے. باجی حفظ میں ہم کیسے پڑھیں گے؟ حفظ کے لیے نحن لک، بہت مائنر سا فرق ہے، ایک ہے نحن لک اور دوسرا ہے نحن لک. ٹھیک ہے، ایک ہے نون پیش نو پوری حرکت پڑھنا، نحن لک، اور ایک ہے نحن لک، ایک ہے نو لکا. ٹھیک ہے، نو لکا ایسے فوراً سے آپ نے نو پڑھ دینا ہے، ایک ہے نو اور ایک ہے نو، پورا تھوڑا سا پورا نون واضح کرنا ہے، نون پیش نو اور ایک ہے نو. جی جزاک اللہ. تو اس میں ابدال تو رہے گا ہی رہے گا، لیکن نحن لک پر پہلے ادغام کریں گے پھر اختلاس کریں گے. جی جی، پہلے ادغام کریں گے پھر اختلاس، بالکل. پھر فارسلنا علیہم الطوفان، میم جمع سے ما قبل ہا، اس سے پہلے یا ساکنہ، اس کے بعد مشدد حرف تو کیا کر دیں گے امام ابو عمر بصری؟ میم کسرہ کے ساتھ دیں گے. عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات واستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم، دو عین ساتھ آ رہے ہیں، ادغام کبھی. ادغام کبیر. پھر میم سے دیکھیں ما قبل ہا، ما قبل یا ساکنہ، ما بعد مشدد حرف تو علیہم. ہاں رز. میم قالوا ساتھ. يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن. حمزہ ابدال، حمزہ ساکنہ ابدال. ابدال. ولنرسلن معك بني إسرائيل، مد منفصل قصر، مد متصل توسط. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل منفصل منفصل قصر. فانتقمنا منهم فغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على حسنى. امالہ. ہاں روٹ لیٹر کا درمیان تقریر والا پر بس نئے. حسنى. ٹھیک ہے، تقلیل، تقلیم. روٹ لیٹر کا درمیان والا حرف ساکن ہے، حسنى. پھر بنی مد منفصل قصر، اسرائیل مد متصل توسط. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. بس.